تم بہت وقت سے معجزوں کے انتظار میں ہونا۔ تم یہی سوچ رہے ہو کہ اللہ کب میری دعاؤں پر کن کہے گا، کب اللہ میری ناممکن خواہش کو ممکن کرے گا۔ تو سنو، اللہ پاک تو جگہ جگہ تم سے راضی ہونے کی نشانیاں ظاہر کر رہا ہے۔ جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گھریں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ یوں سبھی کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف علیہ السلام کو نکال کر یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو، وہ ایسے معجزے لائے گا تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی۔ پھر دیکھو، جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ تو پھر مایوس کیوں ہو؟ تم اس پر یقین رکھو، ایسا یقین جو ہر شخص سے پاک ہو۔ وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے۔ وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں ان کی چھٹی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں، اور جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتا۔ وہ انہیں گرا دیتا ہے، ان کی چاہت میں ہی انہیں ٹھکا دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب موڑ لیتا ہے چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ زندگی کا ہر پہلو تمہارے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ محبت اللہ کے کن کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، تو پھر اسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو جو تم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں رابطوں کی فکر کرتے ہو؟ کیوں ہر در پر اس جولی کو پھیلا لیتے ہو؟ محبت میں نہ اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اکساہٹ ہوتی ہے۔ پھر سامنے لاکھوں حسین چہرے کیوں نہ آ جائیں، مگر دل ایک ہی چہرے کا پابند ہوتا ہے، اور اس چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھ کی نمی سے کبھی بھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ محبت عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی تم کسی کو خود سے محبت کے لیے زبردستی اکسا سکتے ہو۔ جو تمہارا ہوتا ہے وہ ہزاروں کے آنے کے بعد بھی تمہارا ہی رہتا ہے، اور جو تمہارا نہیں ہوتا وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر خود سے یہ جنگ کیسی؟ جو تم سے محبت کرتا ہوگا
وہ تمہیں کبھی بھی اس مرحلے پر لا کر کھڑا نہیں کرے گا جہاں تمہیں محبت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، اور جس کو تم سے محبت نہیں ہوگی وہ تمہاری ذات کی تذلیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ محبت بیک نہیں ہوتی کہ جھولی پھیلا کر انسانوں کے پیچھے در در بھاگا جائے۔ محبت تو بہت خوددار ہوتی ہے، جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے خالی دامن سے پردہ نہیں ہٹاتی، اور محبت کرنے والے عزت کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ بھلے محبت قضا کر دیں مگر عزت فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں محبت میں خاک ہو جانا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں۔ خاک تو انسان صرف عشق میں ہوتا ہے، اور عشق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ محبت تو عشق سے بہت مختلف چیز ہے۔ مٹی مٹی ہو جانا نہیں بلکہ اس مٹی کو سمیٹ لینا محبت ہے۔ تو جو تمہیں سمیٹ لے بس وہی تمہاری محبت کا حقدار ہے۔ تو ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو، اور اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تکلیف دے کر اللہ تک لے کر جائے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرو جو تمہیں محبت دے کر اپنے ساتھ اللہ کی جانب لے چلے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نیک لوگ ہی اللہ کا نام لے سکتے ہیں۔ گناہ تو ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، مگر ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کا نام لینا ہی چھوڑ دیں۔ کائنات کا ہر راستہ اللہ تک جاتا ہے۔ اللہ تو الغفار ہے، درگزر کرنے والا اور پردہ پوشی کرنے والا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو اور وہ معاف نہ کرے؟ وہ نہ صرف درگزر کرتا ہے بلکہ جب وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو پھر ان غلطیوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ وہ الغفور ہے، بخشنے والا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ اس سے بخشش کا سوال کرے اور وہ اسے نہ بخشے؟ وہ تو کہتا ہے تم میرے پاس زمین و آسمان جتنے گناہ لے کر آؤ یا سمندر کی جھاگ برابر، میں تمہیں بخش نہ دوں تو کہنا۔ سوال یہ ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ تو صحیح۔ جب تم اس کے پاس اپنے گناہوں سمیت اپنی غلطیوں کا ٹوکرا لے کر جاتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر کے بخشش سے نوازتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو ساتھ سبسکرائب ضرور کر دینا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔